کہ جان کی پہلی کبھی اپنا دوبارہ ہے، کسی نے سمجھا یار کا ابرو سوارا ہے، مجھے ناصر کیوں محسوس ہوتا ہے، شب معراج کا نہیں محسوس ہوتا ہے۔ جنات سونے جنات سارے حسینہ سلطان لگنا ہی، پر جنہ بھی سونے ناصر نبی نے جوڑے کی بات آقا کی بارگاہ میں حاضر محمد کے حضرت علامہ مولانا محمد مدثر قادری رضوی صاحب سے ہم کی سنائے اپنے نورانی ملتاقی بیان سے ہمارے جو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد کیا یار حاکم آجا خدا فرید آپ لوگ آ رہی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا طبيبنا ومولانا ومحوانا وملجانا قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور علیہ السلام کے حضور پاک آپ نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، فرمایا کہ فنا ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر ضرور نہ پڑے۔ اب ذرا حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر تمام آپ مل کر دیکھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله۔ میلاد کی رسیاں رویتی، میلاد کی رسیاں رویتی، ایک راج دلارا ہے میلاد کی رسیاں دھوم یتی، ایک راج دلارا آمد ہے، لولاک کا سہرا سرسو ہے، لولاک کا سہرا سرسو ہے، وہ احمد پیارا آمد ہے۔ حوروں نے کہا بسم اللہ
ماں نے پکارا الا اللہ، حوروں نے کہا بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ۔ وہ احمد پیارا آمد ہے۔ اللہ خالق کائنات کی اللہ رب العزت کی حمد و سلام حضور تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بعد سامعین محترم، جیسا کہ آپ لوگ تمام بخوبی واقف ہیں کہ آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور یہ ایک ایسا برکت اور عظمتوں والا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ خالق کے کائنات کی ساری خدائی کا مالک اس کائنات کے اندر ہے، یعنی اس کائنات کے اندر اس تاریخ کو حضور علیہ السلام کی ولادت بعد شہادت ہوئی، جس کے بارے میں اللہ خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ اے میرے مولا، تو نے کیا احسان کیا مومنوں پر؟ دیکھیے اللہ خالق کے کائنات نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ خالق کے کائنات کے بے شمار انبیاء کرام اس کائنات کے اندر آئے، لیکن کسی کی ولادت کے اوپر اللہ خالق کے کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الانسان، کہ اے مومنو، اے انسانوں، میں نے تجھ پر احسان کیا۔ اللہ کی نعمتوں کا اگر شمار کیا جائے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ خالق کے کائنات خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو، گنتی کرنی شروع کر دو، تو رب کائنات کی قسم تم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے روایات میں آتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ خالق کے کائنات نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ ہم لوگ اللہ خالق کے کائنات کی اس 18,000 مخلوقات جو پیدا کیا اسے نہیں جانتے، تو اللہ خالق کے کائنات کی نعمتوں کا شمار کس طرح کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ خالق کی کائنات نے ایسی کون سی چیز اس دنیا کے اندر نازل فرمائی، ایسا کون سا شخص اس کائنات کے اندر محفوظ فرمایا جس کو محفوظ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا۔ اے میرے مولا تو بتا تو صحیح، تو ہم پر احسان کیا کر رہا ہے؟ تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، تو نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، تو نے کوئی احسان نہیں بتلایا، تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، تیرا کوئی احسان نہیں، تو نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، مگر تیرا مولا کوئی احسان نہیں، تو نے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کے پھل دیے، اے میرے مولا تیرا کوئی احسان نہیں، پھر ایسی کون سی نعمت ہے جس کو تو ہمیں دینے کے بعد کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا، فرمایا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میں مومنوں پر احسان یہ کر رہا ہوں، فرمایا کہ میں انہی میں سے ایک رسول ان کے اندر بھیج رہا ہوں۔ اور آج 12 ربیع الاول ایسا دن ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لے کر آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جس طرح دوسری عورتوں کو حمل کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ آنے والا ایک ایسا شخص تھا، ایک ایسا بچہ تھا جو ساری کی ساری مخلوقات کا سردار تھا، جو اللہ تعالی کے کائنات کی ساری خدائی کا حامی و ناصر تھا۔ اور آپ ایک آنے والا شخص کوئی عام انسان، کوئی عام شخص نہیں تھا،
جس کا آنا دوسرے لوگوں سے آنے سے بہت زیادہ مختلف تھا. وہ کس طرح کہ جس طرح ہماری عورتوں کو دوران حمل تکلیف ہوتی ہیں, ان کو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. اما جی آمنہ بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ جب محمد میرے بیل کے اندر تشریف لے کر آیا, میرے شک میں اندر تشریف لے کر آیا, کہتے ہیں کہ خدا کی قسم دوسری عورتوں کی طرح مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوتی تھی. اور کہتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول کی رات اس میرے پیارے لاڈلے بیٹے کی ولادت پاس آ گئی, کہتی ہیں کہ دوسری عورتوں کی طرح مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہوتی. اور کہتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا, میں دیکھتی ہوں کہ مجھے عورتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اور کہتی ہیں کہ جب وہ عورتیں تھیں ایسی حسین و جمیل عورتیں تھیں, ایسی بڑی بڑی قد والی کھجوروں کی طرح عورتیں تھیں جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی. کہتی تھی کہ میں نے دیکھا کہ جنت سے اللہ تعالیٰ کے کائنات میں ہموں کو دیکھ رکھا تھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ارد گھیرا کر لیا جب میرے پیارے لاڈلے بیٹے کی ولادت سے باقاعدت ہوئی. کہتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا, دیکھتی ہوں کہ میرے بدن اثر سے ایک نور ظاہر ہو رہا ہے, اور وہ نور بھی اتنا نورانی, اتنا چمک رہا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاند اور سورج چمکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے کائنات کے پیارے حبیب کی ولادت کے وقت وہ نور ان تمام نوروں سے زیادہ اعلیٰ تھا, عرفہ اور اعلیٰ تھا. وہ کہتی ہیں کہ میں مکہ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی جب محمد کی ولادت کا وقت آیا, محمد کی ولادت باسعادت ہوئی. کہتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا اور میں نے مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا. کہتی ہیں کہ میں نے شام کے بازاروں کے اندر پھرتے ہوئے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا. یہ آنے والا کوئی عام شخص نہ تھا, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. اور کہتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت میں نے کیا دیکھا, میں دیکھتی ہوں کہ آسمان سے ستارے, چاند اور ستارے میرے گھر کے اوپر آ رہے ہیں. اب تک مجھے یہ خطرہ تھا کہ کہیں سے میرے اوپر نہ آ پڑے. دیکھیے اس کی ولادت کے اوپر اللہ خالق کے کائنات نے خوشی منائی. اللہ رب العزت کی تمام پیدا کردہ مخلوقات شریف پرند نے خوشی منائی, اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی خود خالق کے کائنات نے بیان کی. اللہ رب العزت نے پورا سال, جس سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, اس پورا سال اللہ تعالیٰ کے کائنات کی خوشی منانے کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے تمام عرب کی عورتوں کو گھر کے اندر بیٹے کی طرح کیے. کیوں, وجہ کیا تھی؟ آپ کی ولادت سے قبل, آپ کے نبوت کا اعلان کرنے سے قبل عرب کے اندر لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جس کے گھر کے اندر ایک بیٹی پیدا ہوتی اسے وہ کہیں اٹھا کر دور لے جا کر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا, اور ایک بیٹی کو اپنے گھر پیدا ہونے کو وہ شرم اور عار محسوس کیا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے اندر اللہ رب العزت نے کسی کے گھر کوئی بیٹی نہیں دی. آپ کی ولادت کے صدقہ سے تمام عورتوں کے گھر اللہ خالق کے کائنات نے بیٹے پیدا کیے. اور آپ کی رضا کے متعلق آتا ہے جب آپ کی والدہ نے آپ کو 7 دن دودھ پلایا. دیکھیے اللہ رب العزت نے مومنوں پر کیوں احسان کر رہا ہے. یہ آنے والا شخص پہلے انبیاء کی طرح عام نبی نہیں تھا, یہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو آنے والا ہماری طرح ایک عام شخص تھا, لیکن ہماری حلیمہ جو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں گئی عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا یا بچی پیدا ہوتی تو اس کی پرورش کے لیے وہ کسی دوسرے کے گھر سے دے دیتی. وہ گھر کیا کرتی کہ وہ ان بچوں کو دودھ پلاتی, حتیٰ کہ جب بچے یہ شریعت کے اندر بچوں کو جو دودھ پلانے کی مدت اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے وہ 2 سال رکھی ہے. جب وہ 2 سال کی مدت پوری ہو جاتی پھر ان کے والدین کو دے آتے اور ان سے اس دودھ پلانے کی, اس بچے کی دیکھ بھال کرنے کی اجرت کو وصول کیا کرتے تھے.
अम्मा जी हलीमा कहती हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद के बाद शहादत का साथ था, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद के बाद शहादत हुई तो साल हर तरफ अरब के अंदर काल पड़ा हुआ था, यानी कहीं जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं रख सकता था, इंसानों को खाने के लिए कोई अनाज नहीं रख सकता था। वो कहते हैं हम तो गरीब लोग थे, हमारा और भी बुरा हाल था। वो कहती कि हमारे पास अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध न हुआ करता था, हमारे बच्चे रात को बिलबिलाते रहते, रोते रोते सो जाते। वो कहते हैं कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने गई दूसरी अरब की औरतों की तरह, दूसरी जानियों की तरह मैं भी चली गई, सारी औरतों ने अपनी सारी का बच्चा उठा लिया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे इसलिए ना उठाया, बल्कि उलमा और आशिकीन हज़रात ये बात फरमाते हैं, वो कहते हैं कि दाइयों ने उस बच्चे को नापसंद नहीं किया, बल्कि खुदा के महबूब ने ये पसंद किया कि हलीमा के पास मुझे वो कोई ना ले जाए। अम्मा जी हलीमा कहती है कि जब मैं गई आकर में हजूर अलैहिस्सलाम पड़े हुए थे, मैंने उन्हें उठाया, उठाकर मैंने क्या किया, जब मैंने दूध पिलाना चाहा उस बच्चे को, कहते हैं कि मुझे आपका चेहरा नूरानी नजर आया, मुझे आपके अंदर एक कशिश नजर आई, मैं उठाकर ले गई और मैंने जब दूध पिलाने की गलत से दूध पिलाना चाहा, कहते हैं कि पहले से कई गुना ज़्यादा नापाक के पैगाम है, मैंने जिसकी नजर के अंदर दूध को पैदा फरमा दिया। वो कहती हैं कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया, हत्ता कि भूख की हालत में दूध पैदा नहीं होता था, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना भी पैदा कर दिया मेरे किसानों के अंदर कि सारे मेरे दोनों बच्चों ने दूध पिया, लेकिन सब दोनों बच्चों से बाहर हो गया। वो कहते हैं कि जब रात का वक्त आया, हम खाने लगे, मेरा शोर भी साथ था, हमने देखा कि उसी के धर्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुदरती तौर पर दूध पैदा कर दिया। हमारी ये सारी की सारी बरकत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद से प्राप्त हुई। ये आने वाला कोई आम शख्स न था, इसीलिए तो फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, फरमाया कि मोमिनों मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना महबूब को आपको दे रहा हूँ। कहते हैं कि हमने दूध दोया, हमने सैरों का दूध दिया, हमसे वो दूध खत्म ना हो सका। कहते हैं कि जब अगले रोज हम वापस जाने लगी, हमारी जो ऊँटनी वो लाचार और घाटत थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बरकत से वो ऊँटनी तमाम दानों से सस्ते ले गई और वो देखती देखती हैरान रह गई। वो कहती है हलीमा तेरी ऊँटनी को क्या हुआ, जब तू आई थी तो तेरे रंग और तेरे ऊँटनी के रंग और थे, अब तू जा रही है, इसकी चाल डाल और चलन ही कुछ और है, ऐसा तूने रातों रात क्या किया। तो हम कहते हैं कि ये मेरा कोई इसमें इस्तेमाल नहीं, ये आने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का इस्तेमाल है। वो कहती हैं कि जब मैं लेकर गई, मैंने घर जाकर आपने बकरियाँ रखी हुई थी, देखिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की विरासत की बरकत क्या थी। वो कहती कि हमारी ऊँटनियाँ बकरियाँ चरने जाया करती थी और तमाम लोगों की बकरियाँ भी वहाँ चली जाया करती थी, लेकिन बारिश ना होने की वजह से, कहाँ साली की वजह से वो जाती चलती, उनका पेट ना भरता, पेट ना भरने की वजह से जब हम दूध होते तो वो दूध भी ना दिया करती। तो कहती कि जब जिस रात जिस दिन से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ लेकर आए, मैं तो वहाँ से उठाकर अपने गरीब खाने के अंदर लेकर आई। कहते हैं कि उसी जगह फिर जाती, लेकिन जब वापस आती तो पहले से उसका कोई रंग और तेवर और ही नजर आती। पहले वो कतरा दूध न दिया करती, लेकिन जिस दिन से मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे घर के अंदर तशरीफ लेकर आए, उस दिन से हमसे दूध खत्म ही नहीं हुआ। दूसरे लोग देखते और कहते कि हलीमा क्या वजह है, हमारी बकरियाँ वहाँ चलने जाती हैं जहाँ पर तेरी बकरियाँ चलती हैं, लेकिन हमारी बकरियाँ दूध नहीं देती, ऐसा तो तेरे अंदर क्या कमाल है कि तेरी बकरियाँ दूध देती हैं। तो अम्मा जी ने कहा ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये कमाल सिर्फ उसी का है जिसके आने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آپ کی ولادت ایسی بابرکت ہے کہ آپ کے آنے سے قبل اس کائنات کا یہ نظام نہ تھا. لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد عادت کی برکت سے آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے درمیان 4 محبت کو پیدا کر دیا اور لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. جو پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اور آپ کی ولادت کے وقت کا قصہ بیان کرتی ہیں. ہماری آمنہ بیان فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب محمد مصطفیٰ کو جنم دیا، جنم دینے کے بعد جب میری پہلی نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ اور آپ کا جسم آتا ہے چوٹی کے چاند سے زیادہ روشن تھا. اور کہتی ہے کہ کیا محمد مصطفیٰ اس کائنات کے اندر تشریف لے کر آئے، آپ کا اس کائنات کے اندر تشریف لانے کا انداز دوسرے بچوں کے ذرا مختلف تھا. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب میری پہلی نظر محمد مصطفیٰ پر پڑی، میں نے دیکھا کہ میرا بچہ سجدے کے اندر سر رسید تھا. حضور علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کی زبان آپ کو سمجھاتا تھا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی کہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، کوئی عام شخص نہیں تھا، دوسرے انبیاء کی طرح ایک نبی نہیں تھا، بلکہ یہ تو خدا کا محبوب تھا. محمد کی علیمہ کہتی ہیں کہ ہر طرح کا میرے گھر کے اندر اجالا اور روشنی پیدا ہو گئی. جب میرے گھر کے اندر پہلے دیا نہ چلتا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا اتنا نور ہوتا کہ میرے گھر سے ویسے ہی روشنی ختم نہ ہوتی. جس نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، ہر شخص نے اپنے انداز میں آپ کی تعریف بیان کی. حضرت حسان بن ثابت آپ بیان فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَامِ تَلَقَّتُ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی تعریف کرتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَّتُ عَيْنِي، فرمایا کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ آپ سے زیادہ ہنسی آج تک دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کہتے ہیں کہ آپ جیسا ہنسی میرے آتے کس طرح دیکھتی، کس طرح دیکھتی، جبکہ آپ جیسا ہنسی کائنات کے اندر کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اور آپ کی ولادت کو بیان کر رہے ہیں. فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کائنات کی ذات نے آپ کو تمام ایسوں کو پاک پیدا کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرمایا آپ کو آپ کے محبوب نے اسی طرح پیدا کیا جس طرح آپ نے چاہا. یعنی جس شخص نے جس نے حضور علیہ السلام کو اگر کسی نے ظاہری طور پر دیکھا تو اس نے اپنے انداز میں حضور کی تعریف بیان کی. اگر کسی نے اس شخص کے دور میں محبوب کی باتوں کو حسن و جمال کو پڑھا تو اس شخص نے اپنے انداز میں آپ کی تعریف بیان کی. تو آخر میں ایک شاعر اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک شعر ہے کلام میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ تو مجھے میرا محبوب نہیں تھا، تو مجھے میرا محبوب نہیں تھا، جنوں دیکھ کے چند شرما دے. یہ محبوب کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو میرا یہ محبوب نہیں تھا، جنوں دیکھ کے چند شرما دے. جے اور نکلے سیر چمکتی، جے اور نکلے سیر چمن سارا گلشن پیس نوازے. جے اور رکھے ہاتھ خدا ہاتھ خدا کو بچ جاوے. حسن خدا نے اینا دیتا
حسن خدا نے اینا دتا اگلا ویچنا آوے اگر خدا نے این بیتی جڑی اگلا ویچنا آوے اگر خدا نے ایمی بیتی جڑی اگلا ویچنا آوے آدم ایڈا سونا مائی سنو کدرے اور کرنا آوے باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنے نورانی اور نورانی بیان فرما رہے ہیں. قرآن پاک کی کائنات کی بات ہے اس کے اندر علم اندر مال قرآن اندر اور جڑا بچہ بولتا آپ باہر چل جائے جڑا بچہ بولتا ہے باہر چل جائے کیونکہ پیروں کو کھلوتا ہوں تو پیرے بہت کھلو بولنا نہیں ہونا چاند کھلوتے ہوگا پھر اس کو بعد نکالنا لگا ہوئے گا لنگر میں سبحان اللہ سے تقریر ساری ہو گئی کہ کسی نے سبحان اللہ نہیں کیا چاہتے ایک بندے لنگر سے سبحان اللہ نعرہ تکبیر جنہاں لنگر کرنا اسی بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت جس میں ایک میلاد النبی اچھا ماشاءاللہ وہ آفیت اللہ پورے پیڑ نے کام کیتا اس محفل دے انعقاد دے لنگر شریف اور انعامات میں بولوں نہیں آتے پورے پیڑ نے کام کیتا تو پھر آئے اور خدا بھی قسم میں تھوڑے نے انعام تھوڑے نے تو لیان والے بہتے ہیں. پچھلے سال انعام بہتے سی تو لیان والے تھوڑے نہیں. اچھا کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال بندے تھوڑے سی انعام بہتے سی انعام ایک بڑھ گیا سی پچھلے سال ہوں کنے گھٹن رہے ہیں انہیں پتا لگ جانا تمہیں کنے گھٹن رہے ہیں ان شاء اللہ اللہ پورا کرے گا پورے کر دینے اتنے میں کیوں سامنے دیا اتنے لین بنا جنہوں نے انعام دینا پورا اچھا سب تو پہلے محفل ناز لکھی گئی انہوں نے یہ نام لیا محفل ناز آ رہا نہیں تو پھر نیچے نہ بلار جائے گی سینکڑی آ رہی ہے سارے نام لے ماشاء اللہ محفل ناز جنہیں حصہ لیا بچوں نے حوصلہ افزائی کی ہے چاہتے کہ بچے نے جنہیں بالکل غلط پڑھیا غلطیاں کی پڑھنا نام باقی تقریباً کافی سارے جنہوں نے نام نام دے نام جڑا آ گیا پھر کی ہے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں لے جاؤ ہوں اپنی اپنی جگہ لے جاؤ ہوں سب تو پہلے سب رکھ کھڑے ہو جنہوں نے میپ کے نام سے انعام کرانے کے لیے حصہ لیا انہوں نے انعام ہے ٹھیک ہے تو سیانے کہتے ہیں انعام کی اسپیڈ بڑی ہوتی ہے دعا کرو کہ اللہ یہاں بچیاں کا اللہ کے بچیاں کے ذوق یہاں بچیاں کے شوق اپنی بار بار چھوٹے چھوٹے بچے ماشاء اللہ
اور جب نام لکھاؤنا سی نا تو باہر دماغ جاتا بھاجی میرا نام لے دو بھاجی میرا نام بھی لے دو مسجد کے بھی باہر بھی تو میں نہ پورا پینٹنگ ماشاء اللہ نام لکھانا دینا اس طرح محسوس ہوتا سی اللہ قبول فرمائے کہ انہوں کی آواز اندر علم اندر ذوق اندر شوق اندر رحمت اندر اللہ فرمائے ابو ذر یوسف ماشاء اللہ سورۃ تلاوت ماشاء اللہ کہ حافظ قرآن بھی نے اپنے پیٹ میں ماشاء اللہ کہہ دو سبحان اللہ اور 8 سالہ کورس بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جلد از جلد ترکی بھی جان کے پڑھنے واسطے کہہ دو سبحان اللہ آپ جی قبول فرمائے اچھا یہ ابو اللہ یوسف احمد رضا براکاری غلام علیہ السلام بتاؤ محمد ارحم وسیم تلاوت کی تھی بچے نے ماشاء اللہ دیکھو کہ لمحہ فکریہ بچیاں نے بالکل تھوڑی سی عمر میں تھوڑی سی یہ گلا گلا رحمت تلاوت سب تو سنی کر اللہ کے قبول فرمائے محمد زبیر فوجی افضل صاحب ابراہیم یاسین محمد یاسین جعفر ابراہیم عبد القیوم مہر اکبر دیکھو ماشاء اللہ محفل ناز ہوئی تو محفل تلاوت ہوئی تو ٹوپی کسی نے بھی سر دینے سے لے یہ بھی دعا کرنا ٹوپی کسی نے بھی سر دینے سے لے جی ہم انعام لینا آنے واسطے آ رہے ہیں پھر بھی نظر دے جاؤں چلنا چاہیے نا یہ وہ چیزاں جہاں سارے کمی ہیں کہ کل میں اپنے نام رکھ کے کوئی ٹوپی کسی سے نہ ہاتھ نہ ہو ادب ہونا چاہیے احترام نہیں ہو عبد القیوم ہو گیا زین علی مستری